الحمد للہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عمر جس کے آداب پیشیدہ سکر وہ عمر جس کے آداب پیشیدہ سکر اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے اسلام کی عزت بڑی ہے جن کے دم سے اسلام کی عزت بڑی ہے جن کے دم سے سرکار کی ان مانگی ہوئی دعاؤں کا اثر ہے شیطان بھی ہیبت سے بدل لیتا ہے رستہ جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر ہے جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر ہے سرکار بھی غیرت سے داخل ہوئے نہ جس میں سرکار بھی غیرت سے داخل ہوئے نہ جس میں فاروق کو جنت میں ملا ایسا گھر ہے فاروق کو جنت میں ملا ایسا گھر ہے ہوتا جو کوئی اور نبی ہوتا عمر ہی ہوتا جو کوئی اور نبی ہوتا عمر ہی کیا رتبہ فاروق ہے کیا شان عمر ہے کیا رتبہ فاروق ہے کیا شان عمر ہے اس عمر کی عظمت جو بیاں بھی ہو تو کیا ہو اس عمر کی جو عظمت بیاں بھی ہو تو کیا ہو سرکار کے پہلو میں بنی جن کی قبر ہے سرکار کے پہلو میں بنی جن کی قبر ہے سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے حضرت امیر المومنین فارق حق و باطل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ ہیں سسر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے 6 سال اسلام قبول فرمایا آپ کے والد گرامی کا نام خطاب اور آپ کی والدہ کا نام انتما ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب حضور علیہ السلام کے ساتھ 8ویں پشت میں جا ملتا ہے 27 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ با کمال بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں کہ صحابہ کرام میں اصحاب رسول میں جو مقام آپ کو ملا کسی کو نہ ملا آپ امتیازی خصوصیات کی حامل شخصیت ہیں نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مرید بن کر آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مرید بن کر آئے حضرت مولا علی مرید بن کر آئے حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام مرید بن کر آئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو صرف مرید بن کر نہیں آئے بلکہ مراد رسول بن کر آئے نبی کریم علیہ السلام نے خود اللہ سے مانگا فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما لیکن عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا ایک روایت میں یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب ان میں سے جو تجھے محبوب ہے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت وہ ہے جن کا انتخاب اللہ نے بھی فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے بے شمار فضائل و کمالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے ہیں بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا اس محل کے اندر ایک عورت وضو کر رہی تھی تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کس کا محل ہے تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے یہ ان کا محل ہے بنگلہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس بنگلے میں داخل ہو جاؤں لیکن عمر کی غیرت کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا اور پیٹھ پھیر کر چل پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ پڑے اور رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک سے کیا پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا سے گئے نہیں، ابھی موت کا جام پیا نہیں، ابھی شہادت کے رتبے پر فائز نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے جنت میں پہلے سے محل تیار فرما دیا ہے. یعنی حضور علیہ السلام حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی تھی. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ دروازے پر کوئی ہے، باغ کے دروازے پر کوئی ہے اور آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دے دو. وہ صحابی رسول گئے دروازے پر اور جا کر دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو حضور علیہ السلام کی جانب سے جنت کی بشارت دے دی. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باغ میں داخل ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا چاہتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسے اجازت دے دو اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. صحابی رسول جب دروازے پر گئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. آپ کو جنت کی بشارت دی اور داخلے کی اجازت بھی دے دی گئی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی. پھر اس کے بعد دستک ہوئی، حضور علیہ السلام فرمایا جنت کی خوشخبری سنا دو آنے والے کو. تو صحابی رسول گئے اور جا کر دیکھا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور علیہ السلام کی جانب سے آپ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی. تو اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو کئی بار اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، کئی بار جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام اتنی شفقت محبت نظر عنایت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، ہمیشہ عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ گئے. اس وقت زمین پر تمام صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا، اپنی مسرتوں کا اظہار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عمر کے قبول اسلام پر صرف زمین والے خوشی نہیں منا رہے ہیں، استبشر اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ اس آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. فرشتے بھی آج اس حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر مسرتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بروز حشر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ مصافحہ فرمائے گا وہ میرا عمر ہے. عمر سے اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق. اور پھر فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس پر سلام بھیجے گا وہ میرا عمر ہے. قیامت والے دن جس پر اللہ سلام بھیجے گا سب سے پہلے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا وہ شخصیت وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے عمر کی شخصیت اور ہستی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اپنی شان کے مطابق. یہ روایت ابن ماجہ کے شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں ہر بندے نے پوشیدہ طور پر ہجرت کی ہے، چھپ کر ہجرت کی ہے سوائے ایک مرد کلندر کے، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ببانگ دہل اعلان کر کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر طواف کیا. طواف کرنے کے بعد اعلان کیا لوگوں عمر آج ہجرت کر کے جا رہا ہے، عمر تم کافروں کو آج چھوڑ کر جا رہا ہے، عمر تم مشرکوں سے آج بیزار ہو کر مکہ سے جا رہا ہے کوئی عمر کا راستہ روکنے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم کر دے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے، اپنے بیٹوں کو یتیم کرا دے؟ ہے کوئی عمر کا راستہ روکنے والا؟ تو آئے راستہ روکے. سامعین محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلانیہ ہجرت فرمائی.
اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کیا گیا، آپ کا جنازہ چارپائی پر رکھا گیا، تمام صحابہ کرام اور تابعین آپ کے لیے دعا فرما رہے تھے، تو میں اس وقت خوف زدہ ہو گیا، میرے کندھے پر ایک بندے نے آ کر ہاتھ رکھا، وہ بھی دعا کر رہا تھا، اور میں نے جب وہ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ مولا علی پاک مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ انہوں نے کندھے پر میرے ہاتھ رکھا ہوا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے نزدیک کوئی ایسا شخص اس وقت کائنات میں موجود نہیں ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک، آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے، یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اس جیسا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس جیسے میں عمل کرتے کرتے اللہ سے جا ملوں، ان جیسا شخص ان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مولا علی یہ بھی فرما دیا، اے عمر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں صاحبوں سے ملا دے، اور یقیناً آپ کو ملائے گا، کیونکہ میں نے کتنی بار نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار فرمایا کرتے تھے، یعنی کبھی بھی حضور علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اس لیے تو پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرمایا کہ نام آنے پر ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمال درجے شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا، اسی طرح مولا عمر کے ساتھ کمال درجے شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا، اور اس چیز کی تائید اور اقرار کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا ہر امت میں ایک محدث رہا ہے، پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اور اس امت کا محدث اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، اس امت کا محدث اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر اللہ کے فرشتے کلام فرمائیں۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری رائے میں 3 مرتبہ موافقت فرمائی ہے، 3 مرتبہ موافقت فرمائی، یعنی میری رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ کوئی رائے پیش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے وحی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو مصلی بنا لیا جائے، تو حضور علیہ السلام خاموش رہے، حضور علیہ السلام خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، جبریل کو بھیج دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا دیا، یعنی جائے نماز بنا دیا۔ حضرت عمر نے رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے وحی نازل فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں نیک و بد، اچھے برے بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو یہ آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی مستورات جو ہیں، آپ کی گھر والیاں، یہ پردے میں رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور میں اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ کی ازواج مطہرات ان کے سامنے ظاہر ہوں، آپ کے ازواج مطہرات ان کے سامنے ظاہر ہوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مومنین کی عورتوں کو یہ حکم فرما دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، اپنے کپڑے کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں، اور تاکہ ان کو پہچان کر کوئی تکلیف نہ دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں 70 کفار کو قید کر لیا مسلمانوں نے۔ اب صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے رائے لی کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کی کہ جی ان کو
جو قیدی ہیں ان سے فدیہ لیا جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ فدیہ نہیں دے سکتے تو ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں، اس طرح ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے مختلف آراء پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے مختلف پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کریں، ان کے جو رشتہ دار ہم مسلمان صحابہ میں موجود ہیں ان کے حوالے کیا جائے ان کفار قیدیوں کو، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں، مار دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کا علاج یہی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے پیش کی، لیکن حضرت عمر کی رائے پر حضور علیہ السلام نے عمل نہیں فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے کر اپنا فدیہ انہوں نے پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حضور علیہ السلام نے عمل نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی۔ چند دنوں بعد وحی نازل ہو گئی، جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کفار قیدیوں کو زندہ چھوڑ دے اور ان کا خون نہ بہائے، ان کا خوب خون بہایا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یرید الآخرۃ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ تريدون عرض الدنیا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ دنیا مل جائے، لیکن اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ ان کفار قیدیوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کی رائے کے مطابق وحی نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی۔ شراب کی حرمت کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے میں اللہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما۔ تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ یہ جو جوا اور شراب ہے اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا بھی اور شراب پینا بھی۔ اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب کے بارے میں یہ وحی نازل ہوئی۔ تو آپ نے پھر دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، یا اللہ ہمارے لیے مزید شراب کے متعلق واضح حکم نازل فرما۔ چند دنوں بعد پھر وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اب تم اس وقت نشے میں ہو، ایسی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا۔ یہ وہی نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ شراب کی حرمت کے متعلق ایک اور حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دعا مانگی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق مزید واضح حکم نازل فرما۔ اور جب تیسری مرتبہ وہی نازل ہوئی تو اس میں مطلقاً شراب کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر ڈال دے، دشمنی ڈال دے، اور تمہارے اندر فتنہ و فساد کھڑا کر دے، اور تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، لہٰذا آج کے بعد مطلقاً شراب حرام ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 20 آیات ایسی ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کی گئی ہے۔ 20 آیات ہیں، 20 آیات۔ عبداللہ ابن ابی مر گیا، جب عبداللہ ابن ابی مرا تو حضور علیہ السلام کی اطلاع دی گئی، اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا کیونکہ وہ مسلمان تھا، سچے دل سے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کی دلداری کے لیے حضور نے اس کے باپ کے جنازہ پڑھانے کی حامی بھر لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بار بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، یہ بدبخت ہے، اس بدبخت کا جنازہ مت پڑھائیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ آپ کے خلاف تھا، اس بدبخت کا جنازہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی کے آپ جیسی پاکیزہ ہستی اس بدبخت اور منافق کا جنازہ پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے باوجود حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اپنے قمیص مبارک بھی آپ نے عبداللہ ابن ابی کے لیے دے دیا، بطور کفن آپ نے اپنا قمیص بھی دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حضور علیہ السلام نے عمل نہیں کیا، لیکن چند دن گزرے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا اے اللہ کے حبیب جی،
آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ پڑھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ نے آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے میرے نبی جی، آج کے بعد ان منافقوں کی قبر پر بھی آپ نے نہیں جانا، قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. بے شک یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا تھا. تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر حضور نے عمل نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کی موافقت کرتے ہوئے قرآن میں سورۃ توبہ میں وہی نازل فرما دی. 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر قیام فرمایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ قافلے کے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں اور وہاں آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا. تو آپ کا ہاتھ ٹوٹا تو اس کا کچھ ایسا گر گیا تو آپ وہ ڈھونڈنے لگ پڑیں. جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلہ چل نکلا، قافلے نے یہ سمجھا کہ آپ قافلے کے اندر موجود ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو مدینہ میں لے کر آئے. ادھر منافقوں کو الٹی چالیں چالنے کا موقع مل گیا، باتیں بنانے کا، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے بہتان تراشی کا موقع مل گیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہیں بہتان تراشی کا موقع مل گیا اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے اذیت پہنچانا شروع کر دی، مختلف الزامات لگانے شروع کر دیے. تو حضور علیہ السلام خاموش تھے. دیگر صحابہ نے حضور علیہ السلام کو تسلیاں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کس کے حکم پر ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا. تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گندی چیز کا انتخاب کرے گا؟ کیا آپ کے لیے گندی عورت کا انتخاب کرے گا؟ یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے کسی گندی عورت کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرمائے گا؟ اللہ نے اگر آپ کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا انتخاب کیا ہے تو وہ پاکیزہ عورت کا انتخاب کیا ہے. یہ لوگوں کی بہتان تراشیاں ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ لفظ فرمائے کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو لوگ لگا رہے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ پریشان نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پیش کی اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہی وحی کا نزول فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے جو حضرت عمر نے فرمائے. فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ حضرت عمر نے لفظ ارشاد فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ کو وحی بنا کر نازل فرما دیا. حضور علیہ السلام نے جب منافقین کو ننگا کیا نا، منافقین کے راز اور پردے کھولے، تو اس وقت منافقین نے توبہ کرنی شروع کر دی. تو پھر بہت سارے منافقین نے توبہ استغفار میں کثرت کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ توبہ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک دن فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. اوہ تم توبہ کرو منافقو یا نہ کرو برابر ہے، تمہارا توبہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے. یہ آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سیم یہی الفاظ سورۃ المنافقون میں وہی بنا کر نازل فرما دیے. اللہ تعالیٰ نے سیم وہی الفاظ جو حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوئے تھے ان کو وہی بنا کر قرآن مجید سورۃ المنافقون میں نازل فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی. تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے جا رہے تو سامنے سے یہودی آ گیا. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عمر جو تمہارے نبی ہیں نا، ان کے پاس جو جبریل آتا ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا صرف جبریل تمہارا دشمن نہیں ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ان ظالموں کا دشمن ہے. ارشاد الساری کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے تو ایک غلام آپ کا بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا. اس وقت آپ کے جسم کے کچھ حصے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے تو آپ نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگر گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے پر حکم نازل فرما دیتا تو کیا ہی بہتر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایماندار لوگو، کسی کے گھر میں کوئی بندہ داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بغیر اس کی اجازت کے داخل نہ ہو. جب تک وہ اجازت نہ دے دے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا. اے ایماندار لوگوں، اس وقت تک تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا کہ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اور جب تک تم سلام نہ کر لو. اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم دھیان دو
اگر تم غور و فکر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس رائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی ہے۔ تو کیوں نہ موافقت ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں، عمر وہ ہے جو اس امت کا محدث ہے، اور محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر الہامی الفاظ جاری ہو، جس کی زبان پر حق جاری ہو، جس کی زبان سے حق کا اظہار ہو، اس عمر کی رائے اللہ کی رائے کے موافق کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو پر سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت باکمال شخصیت تھی، بے مثال شخصیت تھی، اور اللہ کے نبی سے محبت کا ہر دم ثبوت پیش کرتے رہے۔ آپ کا زہد، تقوی، عدالت، سخاوت، ہر اعتبار سے آپ باکمال اور بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آپ کی فیوز و برکات سے ہم تمام مسلمان دامن کو مالا مال فرمائے۔